دنیا آخر اپنی ہی ہوشیاریوں اور غلط فیصلوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ شہرام کے سامنے اس کی ساری حقیقت کھل کر آ جاتی ہے۔ جب زینیا 4 کروڑ روپے شہرام کو دیتی ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب اس نے شہرام پر احسان کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا۔ اسی خوشی میں وہ فریال کے پاس جا کر فخر سے کہتی ہے کہ اب شہرام صرف اس کی بات سنے گا، کیونکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ صرف زینیا نے دیا تھا۔ فریال یہ بات سن کر مسکراتی ہے اور زینیا کو جواب دیتی ہے کہ اس کی سوچ کتنی محدود ہے، کتنی چھوٹی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے پہلے لگتا تھا کہ زینیا صرف ضد اور انا کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے، لیکن اب اسے احساس ہوا ہے کہ زینیا واقعی بہت چھوٹی سوچ رکھتی ہے۔ فریال اسے سمجھاتی ہے کہ 4 کروڑ دے کر کسی کا دل یا وفاداری نہیں خریدی جا سکتی۔ شہرام کو جو چیزیں اس کی زندگی میں واپس ملی ہیں ان میں زینیا کا کوئی کردار نہیں، بلکہ فریال کی قربانیاں شامل ہیں۔ فریال مزید کہتی ہے کہ شہرام کی زندگی سے جو کچھ زینیا نے چھین لیا تھا اسے واپس لینے میں اس نے سالوں لگا دیے، اس لیے یہ سوچنا کہ چند پیسوں کی وجہ سے شہرام اس کا ہو جائے گا صرف ایک خیالی بات ہے۔ فریال کی باتیں سن کر زینیا کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا۔ ادھر شہرام بھی 4 کروڑ حاصل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گھومتا رہتا ہے کہ زینیا کے پاس اتنی بڑی رقم آخر آئی کہاں سے؟ وہ سوچتا ہے کہ جب زینیا کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا تو اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اسی شک میں وہ پیسوں کو استعمال کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ اسی دوران اچانک شہرام کے گھر پولیس آ پہنچتی ہے۔ پولیس کو دیکھ کر گھر والے حیران رہ جاتے ہیں۔ جب شہرام کے والد وجہ پوچھتے ہیں تو پولیس بتاتی ہے کہ گھر کی ایک عورت ایک سنگین جرم میں ملوث ہے۔ پھر وہ زینیا کا نام لیتی ہے اور اسے تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زینیا نیچے آتی ہے اور پولیس فوراً اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ زینیا گھبرا کر پوچھتی ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ تمام حقیقت تھانے میں پتہ چلے گی۔ یہ سنتے ہی زینیا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے خلاف ساری تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ جب پولیس اسے لے جا رہی ہوتی ہے تو اسی وقت شہرام گھر آ جاتا ہے۔ زینیا فوراً اس سے مدد کی اپیل کرتی ہے اور چیخ چیخ کر اسے پکارتی ہے، لیکن شہرام بالکل خاموش رہتا ہے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ تک نہیں بولتا۔ یہ منظر دیکھ کر زینیا کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ فریال اس وقت زینیا کو یاد دلاتی ہے کہ وہ جس شہرام کو اپنا سمجھ رہی تھی وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ یہ بات زینیا کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہوتی اور وہ خاموشی سے پولیس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بعد میں شہرام اپنے والد کو بتاتا ہے کہ زینیا نے اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنی ہی زندگی برباد کر لی۔ اس کا خیال ہے کہ اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے زینیا نے ضرور کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہوگا۔ یہ سن کر شہرام کے والد بھی مان لیتے ہیں کہ زینیا ان کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک اور خطرناک نکلی۔ فریال بھی اپنی رائے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے ان کا انجام آخر اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے مطابق زینیا کو کئی موقع ملے، لیکن اس نے ہر بار غلط راستہ ہی چنا اور اب اسے اپنے فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف جب سیرت کو زینیا کی گرفتاری کی خبر ملتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ زینیا نے جو کچھ اتنے سالوں تک کیا شاید اس کا یہی انجام ہونا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی فکر بھی ستانے لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زینیا کو حوصلہ دینے اور اس کی حمایت کرنے میں اس کا بھی کردار رہا ہے۔ اب اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی اپنی زندگی بھی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے۔